اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 54 43 سے 54. پروردگار عالم مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے، اور ان کا اعتراض جو کہ کئی دفعہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا کہ پروردگار عالم نے کسی فرشتے کو اپنا نبی یا رسول کیوں نہیں بنایا، انسانوں میں سے ایک مرد کو کیوں بنایا. پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے پہلے بھی جب کبھی کسی کو بھیجا تو مردوں ہی میں سے کسی کو بھیجا، یعنی مرد ہی کو اپنا رسول بنایا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ ہو، بلکہ جو پروردگار عالم کی ماضی کی سنتوں سے واقف ہیں، ماضی کی کتابوں سے واقف ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی پہلے بھی یہی سنت رہی ہے. نوحی الیہم، کہ جن کی طرف پھر ہم وحی کیا کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے. یہاں پر اہل ذکر کا مطلب ظاہر ہے کہ صاحبان علم ہے، کہ جن کو اس بارے میں اطلاع ہے. ابھی اہل ذکر کون ہے، اس بارے میں عام طور پر جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد علماء اہل کتاب ہیں، اور ہمارے یہاں اہل بیت کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ الذکر سے مراد قرآن ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر خود پروردگار عالم نے قرآن کو ذکر سے تعبیر کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ سورہ ہجر میں آیا. اور قرآن مجید کے اندر خود پروردگار عالم نے ہمارے رسول کو بھی ذکر سے تعبیر کیا ہے، تو اس سے پھر اہل ذکر کا مصداق بنے اہل بیت. اور بعید نہیں ہے کہ ایک رخ کے اعتبار سے کہ ماضی کی کتابوں کے حوالے سے اگر تم یہود اور نصارے کے اوپر اعتبار کرتے ہو تو ان سے پوچھ لو، اگر تم ان کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے تو وہ تمہیں پڑھ کر بتائیں گے کہ ماضی میں بھی جتنے انبیاء آئے تھے وہ سب مرد تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام. اور بہرحال اہل ذکر کا جو اہم ترین مصداق ہوں وہ اہل محمد ہوں، وہ اہل بیت ہوں، جیسا کہ یہ احتمال صاحب تفسیر نمونہ نے دیا. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، یعنی ان سے پوچھ لو کہ جن کے پاس علم ہے، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے بینات کا اور زبر کا، یعنی کتابوں کا اور ان شواہد کا، ان دلیلوں کا، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جن کے پاس ہے ان سے پوچھ لو. ہم اسی طرح کا ایک انداز خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ میں بھی دیکھتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ لو سنی ادلی وسادہ فجلست علیہ لافتیت اہل التورات بتوراتہم، کہ اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے فتوا دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے فتوا دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے فتوا دوں گا. حتیٰ ینطقوا صدق علی وما کذب، یہاں تک کہ سب بول اٹھیں گے کہ علی نے سچ کہا اور کچھ جھوٹ نہیں کہا. تو اب اگر غور فرمائیں تو یہ تقریباً وہی انداز ہے کہ جو اہل ذکر کا ہونا چاہیے تھا. اسی طرح سے وہ جملہ کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، یہ بھی اہل ذکر ہی کی شان ہے کہ جن کے پاس علم ہو. آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے حبیب آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی جانب احکام اتارے گئے، یعنی جو آپ پر اترا ہے وہ بالآخر لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو اس کو ایلوبریٹ کون کرے گا؟ اس کو ایلوبریٹ آپ کریں گے. من جملہ دیگر دلائل کے یہ بھی آیت ان دلیلوں میں سے ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان پروردگار عالم کو مقصود ہے، اور حدیث رسول کی حجیت، اس کی اوتھینٹسٹی خود پروردگار عالم نے انڈورس کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید وہ غور و فکر سے کام لیں. اب اس کے بعد تحدید ہے، وارننگز ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، تو کیا مطمئن ہیں وہ جنہوں نے بری بری ترکیبیں کی ہیں، سازشوں میں لگے ہوئے ہیں،
مکر و فریب میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا وہ مطمئن ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، اس بات سے کہ اللہ زمین کو ان کے ساتھ دھسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے اوپر عذاب آ جائے اس طرح سے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم، یا عذاب انہیں گرفت میں لے لے جبکہ وہ نقل و حرکت کے عالم میں ہو، مثلا بازار میں ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں اور انہیں اندازہ بھی نہ ہو اور ان پر وہ عذاب آ جائے، فما ہم بمعجزین، تو یہ لوگ روک نہیں سکتے، عاجز نہیں بنا سکتے، یعنی یہ خود عاجز ہیں، یہ خدا کو عاجز نہیں بنا سکتے، او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو گرفت میں لے لے وہ عذاب خوف اور دہشت کے عالم میں، یعنی ایک ایسا عذاب آ جائے کہ پتہ بھی نہ چلے اور عذاب کی گرفت میں آ جائے اور عذاب کے اثرات نمایاں ہو جائیں، اور ایک یہ ہے کہ عذاب آئے اس طرح سے کہ خوف اور دہشت کی حالت ہو اور پھر اس کے بعد وہ عذاب گرفت میں لے لے، کچھ مقدمات کے ساتھ آئے۔ فإن ربکم لرؤوف رحیم، تو یقیناً تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان، یعنی اگر اس عذاب کو پروردگار نے ڈیلے کیا ہوا ہے تو یقیناً یہ پروردگار کا تم پر احسان ہے، ورنہ تمہاری ان حرکتوں کے بعد فوراً عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ فلسفہ مہلت ہے جس کے مطابق پروردگار عالم تمہیں مہلت دے رہا ہے تاکہ تم اپنا منیمم وقت مکمل کر لو۔ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ، کسی چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، اللہ نے کسی چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کی پرچھائیاں، اس کے سائے، اس کے شیڈز پلٹتے ہیں دائیں اور بائیں سمتوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اور وہ تذلل کے عالم میں ہیں۔ اس کی تشریح کی گئی، وہ بالکل سامنے جو آبزرویشن کے اندر وہ چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے اس میں چیزیں کھڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، ان کا سایہ بھی کھڑا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کا سایہ اسی کے حساب سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سایہ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف آنے لگتا ہے، یعنی اب یہ سورج کی موومنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں سایہ جو ہے انسان کا بنتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، تو یہ جو شام تک جھکتے جھکتے زمین پر یہ سایہ جو بالکل پڑ گیا، بالکل اس کی کیفیت ویسی ہو جاتی ہے جیسے نماز میں انسان قیام سے رکوع کی طرف جاتا ہے، رکوع سے سجدے کی طرف جاتا ہے، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے سائے کی ظاہری شکل سے جو اس میں رکوع اور سجود کی شکل پیدا ہوتی ہے، ذہن انسانی کو رکوع اور سجود کی کیفیت کی طرف منتقل کیا ہے کہ پرچھائیوں میں یا سایوں میں تو یہ بات بالکل ایک نیچرل فینومینا کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور اب تمہاری ذمہ داری یہ کہ تم آزادی کے ساتھ اپنے اختیار سے اس کو انجام دو، تم سے بھی سجدہ چاہیے، تم سے بھی قیام چاہیے، تم سے بھی رکوع چاہیے، مخلوقات اور مخلوقات کے سائے، حتیٰ یہ کہ تمہارے سائے بھی مجبور ہیں پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر، بس تم سے یہ چاہیے کہ تم خدا کو خدا مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے بقدر ظرف پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ اور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پھر مزید سمجھایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سربہ سجود ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اس کے سامنے سرنڈر ہے، من دابۃ والملائکہ، چاہے وہ چلنے پھرنے والی مخلوق ہوں، فرشتے ہوں، وہم لا یستکبرون، اور وہ سرکشی نہیں کرتے، ملائکہ ہوں، چلنے پھرنے والی مخلوق ہوں، ان میں سے کوئی بھی سرکشی نہیں کرتا، ہر ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے، یعنی فطرتاً ان کو جیسا بنایا گیا ہے وہ اسی پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہ ذرا سا انحراف کریں، لہذا یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک پروگرامڈ عبادت ہے کہ جو ان کی طرف سے ہو رہی ہے، تم سے اسی بات کا تقاضا ہے کہ تم اپنے اختیار سے اس کام کو انجام دو۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے یہ کہا کہ دو خدا مت بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ بس ایک خدا ہے، فإیایا فرحبون، اور مجھی سے ڈرو، یعنی ایک انسان کو عظمت پروردگار کا احساس ہو تو خوف اس کے دل میں آئے گا، یہ کنسٹرکٹیو فیئر ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَةٌ، اور اسی کی دائمی عبادت اطاعت ہونی چاہیے۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے، اس سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، جب تم پر مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف تم چیختے چلاتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ، اور جب وہ مشکل پریشانی دور کر دیتا ہے، انکم تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں کے ایک فریق، تم میں کا ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں،
جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ اور چاہے وہ مختصر ہو، کم ہو، تھوڑا ہو، مگر وہ ہوتے ہیں کہ جو پروردگار سے اور قریب ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم کی معرفت ان میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ آیت نمبر 54 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔